پاکیزگی تو اس کو ملتی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ نے اپنی رضا کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ قربانی کا مہینہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور تمام مسلمانوں کو بخوبی علم ہے کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور عیسوی اعتبار سے انگریزی کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ ایسی نسبتوں کو جوڑ دیا جو اس کی رضا کا بھی سبب بنتی ہیں اور مصطفیٰ کی تابعداری عطا کا بھی سبب بنتی ہیں۔ یہ انسان ہے کہ دنیا کے چند سکوں کی خاطر اپنی زندگی کو بیکار کر رہا ہے، اور ان سکوں کی اہمیت اس کے دل کے اندر اتنی آ چکی ہے کہ اس کے لیے فرائض بھی چھوڑنے کو تیار ہے، ایمان کا بھی کبھی کبھی سودا کر دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے قول و فعل سے کہ میرے ایمان پر ضرب لگی، اور اس سے میرے دنیا آخرت کی کامیابی کے سامان کا نقصان ہو گیا ہے۔ چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اور پیچھے والوں کی اس کو فکر ہے، آگے کی اس کو فکر کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سے بڑا کوئی بے وقوف ہے، آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی ذات کے آگے لاتا ہوں۔ ایک انسان گھر سے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آگے کی فکر ہوتی، پیچھے کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے نہیں یار بچوں کو اسپورٹ کر کے آئے، ماشاءاللہ میرے بچے اس قابل ہیں کہ وہ میرا سب کچھ سنبھالیں گے، اور پیچھے تو میں نے ٹینشن کوئی نہیں، گڈی آگے ٹائم پہ پہنچ جائے۔ آگے کی فکر ہے کہ گاڑی آگے ٹائم پہ پہنچ جائے اور میرا وقت بچ جائے، اور جس بندے سے ملنے جا رہا ہوں وہ بندہ مجھے مل جائے، اور صرف وہ بندہ مجھے ملے نہ، وہ میرا کام بھی کر دے۔ تو یہ ساری فکریں اس کی آگے کی ہیں، پیچھے کی اسے فکر ہی کوئی نہیں۔ الماریوں کو تالے لگا کے آیا، گھر کو تالے لگا کے آیا، بیوی کو سارے کام سپرد کر کے آیا، دودھ والے کا بتا کے آیا، گوشت والے کو بتا کے آیا، سبزی والے کو بھی بتا کے آ گیا کہ فکر نہ کریں، اگر میں نہ آ سکا تو میرا بچہ آئے گا سبزی لینے کے لیے، یا نمبر اب گھر فون کر لینا۔ تو سارا نظام آگے کا کر رہا ہے، پیچھے کی تو فکر ہی کوئی نہیں اس کو۔ لیکن کتنا ایک کھوکھلا سا گھڑا ہے، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی سے ایک رتی کی فکر نہیں، جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کتنی فکر کر رہا ہے۔ دیش پردیش کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ بچوں کی فکر۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے؟ میں جھوٹ ہے، نہیں بچوں کے لیے کر رہا۔ بچوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ تربیت پیسے سے ہوا کرتی، ماں باپ کے کردار سے ہوا کرتی، وہ تو آپ نے کی کوئی نہیں۔ صبح گھر سے نکلے ہیں اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، ایک لمٹ میں کیجئے۔ جب پتہ ہے کہ مجھے میری روزی 11 بجے تک مل چکی ہے اور میرا ہفتہ آسانی سے گزر جائے گا، تو اگلے مہینے کی روزی کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ پتہ اتنا بھی کوئی نہیں کہ ریڈی سے اترنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو باقی جو ہمارا وقت بچا اپنے بچوں میں دیجیے، اپنا مستقبل بنائیے۔ اپنے گھر تشریف لے جائیں، آپ کو اپنے مستقبل کا خود بخود معلوم ہو جائے گا، اور آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ اپنے گھر کے اندر اگر آپ کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو ان تینوں بیٹوں سے اگر یہ عمریں جو ہے وہ عمر گزار رہے ہیں، جوان ہیں، تو ان سے کہو بیٹے نہ تمہارے سے میں صحت مانگتا ہوں، نہ تمہارے سے خدمت مانگتا ہوں، نہ میں تمہارے سے کچھ مانگتا ہوں، بس مجھے جنازے کی دعا سنا دو۔ اگر تیرا بیٹا جنازے کی دعا سنا دے تو سمجھ جا کہ میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو دکان کی فکر چھوڑ، اولاد کی فکر کر کہ یہ بچے جن کو جنازے کی مغفرت کی دعا نہیں آتی، یہ بچے مجھے قبر میں اتاریں گے، ان کے ہاتھوں سے اللہ میری مغفرت کیسے کرے گا؟ میرے بہت گہرائی کی میں آپ سے بات عرض کر گیا ہوں، لہذا گھر گھر جا کے بچوں سے کہیے تو اسے جنازے کی دعا سنا۔
کیسے سنے گا؟ مجھے ہی نہیں آتی، میرے بچے کو کیسے آئے گی؟ جس بچے کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی وہ آپ کو مجھے سنت کے مطابق دفنائے گا، غسل دے گا، قبر میں پہنچائے گا، تو کتنا گھاٹے کا ہم سودا کر رہے ہیں۔ مکان ان کو دیا، زندگی گزار دی۔ یہ مکان کی اینٹیں نہیں ہیں، آپ کی زندگی کے دن ہیں جو ایک کے اوپر ایک ہے۔ یہ گھر کے اندر بیڈ اور اے سی نہیں ہے، آپ کا خون ہے جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے نچوڑ دیا ان کے مستقبل کے اندر۔ یہ تو بچوں کو 6 نمبر کا چشمہ لگا، 1-2 نمبر کا نہیں، 6 نمبر کا چشمہ لگانا پڑے گا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ 1-2 نمبر کے چشمے سے نہیں معلوم ہوگا، 6 نمبر کا چشمہ لگانا پڑے گا بچوں کو کہ ہمارے باپ کا ہماری زندگی کی کامیابی میں کردار کیا ہے۔ میں نے کسی بچے سے پوچھ لو ابا کس طرح دا، بس ٹھیک ہے، دنیا دے جس طرح دے میرا بھی اس طرح دا ہے۔ 100 میں سے ایک یا ایک بھی نہیں ہوگا جو کہ یار بس میرا باپ جیسا باپ کوئی نہیں ہے۔ سارے بیٹھے کس بنا پر میں کہوں میرے باپ جیسا؟ انہیں کتنے ہی کی میرے لیے، اس نے کیا ہی کیا میرے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا اس نے۔ پیدا ہوتی طرح گلا گھوڑتا پھر میں کہتا اس نے کچھ کیا ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چاندی کے برتن میں سونے کی چمچی سے نوالا تیرے منہ میں ڈالا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے عید پر پچھلے سال کے کپڑوں میں گزارا کیا، تیرے لیے 3 جوڑے لے کے آیا تاکہ دنوں دن پہن کے میرا بچہ کھیل کود سکے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تیری مستقبل کے اسکول اور کالج کی فیسوں کے لیے اس نے اپنی دوائیوں کی پرچی کو پھاڑ دیا، اس نے تیرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ گارے میں گھٹنوں تک چلتا رہا لیکن تیرے پیروں کے جوتوں کو بچانے کے لیے تجھے کندھے پر اٹھا لیا، اس نے تیرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ رات کو لائٹ چلے گی، ساری رات اپنے مفرل سے تیرے پہ پنکھا جھلتا رہا، اس لیے تیرے لیے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ گرمی تو اس کو لگنی چاہیے تھی جو دھوپ کے اندر اپنا چہرہ اور روح کالی کر کے آیا اور کپڑے پسینے میں شرابور تھے، اور رات کو پنکھے کا رخ تیری طرف کر دیا اور خود گرمی میں سوتا رہا، اس نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا۔ آخری وقت تھا بستر پر لیٹتے ہوئے کہنے لگا پترا انگوٹھا لوا لے، مجھے لکھنا نہیں آندا، چٹے کاغذ سے لکھا لے، جو تیرا دل میں لکھدا رہی، اس نے تیرے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ جاتے ہوئے تیرے سے صرف دعاؤں کی بھیک مانگ کر گیا، تو نے اسے دعا بھی نہ دی، اس نے تیرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ دکان پر بیٹھ کر اسے نمبر نہیں ملانا آتا تھا، دوسرے سے کہتا تھا نمبر ملائی یار کر دا، اے دیکھی کر دا ہی ہے، ہاں کی کریں گا، پوچھنا ہے بخار سی اترے کہ نہیں، اس نے تیرے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اپنے پیسوں کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، یہ گھر آ کر جیب تیرے آگے کرتا تھا تو ہاتھ مار کے سارے پھینک دیتا تھا، اس نے تیرے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب سے تو جوان ہوا گھر کے اندر تیرا راج تھا، گھر والی کہتی تھی کی پکانا ہے، کہ پتر کو لو پوچھ لے کی کھانا ہے، اس نے تیرے کچھ کیا ہی نہیں۔ کمرے میں تیرے لیے اے سی لگوا دیا اور خود لوڈ شیڈنگ میں سوتا رہا، انہوں نے کہا بجی تسی بھی سو جا کرو، اور نہ پترا مینو عادت نہ پا، مینو عادت پائے گی پھر تو پریشان ہوئے گا، تجھے ساری رات اے سی میں سلاتا رہا، اس نے تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ غلطی تیرے سے ہوئی، قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتا رہا، لوگوں کے آگے جا کے گالیاں تو بکتا تھا، ہاتھ یہ جوڑتا رہا، اس لیے تیرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ خبردار اس کو یوں کر کے بھی نہ دیکھنا، اللہ تیرے حج تیری نمازیں تیرے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ خبردار اس کو آسمان کی طرف چہرہ کرا کر رولانا مت، ورنہ اللہ تیرا دنیا اور قبر کے اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ خبردار اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کی نہ میں نہ کرنا، خبردار خدا کی قسم اللہ رب رحمتوں کے دروازے کھولنے میں نہ کر دے۔ تیرا باپ تیری ماں تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے، خدمت کر تو جنت ملے گی، اگر ان کی خدمت نہیں کرے گا تو اللہ تجھے نار کے اندر دھکیل دے گا۔ خبردار آج کے بعد یوں نہ کہنا ساڈے پیو نے ساڈے لیے کیتا ہی کی۔ اپنے جسم میں کٹ لگا، اور کٹ لگا کر جب خون نکلے تو خدا کی قسم تجھے خون کی بدبو نہیں آئے گی، تجھے باپ کے پسینے کی خوشبو آئے گی۔ کبھی اس کے منہ سے بد دعا نہیں نکلتی، جب بھی دیتا ہے دعا ہی دیتا ہے۔ کبھی اپنے بچے کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اور اتنا با وفا ہے، کبھی تجھے ڈائریکٹ ڈانٹتا نہیں ہے، گھر والی کو کہتا ہے اینو سمجھا اینو سمجھا،
تیرا اتنا حیا کرتا ہے کہ تجھے ڈائریکٹ سامنے ہو کے تجھے ڈانٹتا نہیں ہے، اور تو اتنا بغیرت ہے کہ باپ کے سامنے یوں کر کے گزر جاتا ہے۔ خبردار آنکھ کو نیوی رکھ، ورنہ اللہ آنکھ پھوڑنے میں، اندھا کرنے میں اللہ دیر نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ کی بے کرامی نہ کرنا، ورنہ علقمہ جیسے صحابی کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گرے بان پکڑ کے کہا تھا، شرم نہیں آتی؟ باپ کا گلہ لے کے آیا ہے، تجھے پتہ نہیں اس کے رونے نے خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی نہ میرے چاند زندگی کے اندر سنہری موقع اللہ تمہیں نصیب فرمائے، اور ہر موڑ پر اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ کبھی اپنے ماں باپ کا شکوہ بیوی میں، سسرال میں، دوستوں میں بیٹھ کے نہ کرنا، بلکہ یوں کہنا میرے جیسے ماں باپ ہی کسی کے نہیں۔ امید ہے آپ میری بات کو فالو کریں گے، سمجھیں گے کہ میں آپ سے کیا عرض کر کے، اللہ کی قسم یہ حج کا ثواب ہے، امیروں کا حج۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پیسہ اللہ نے جس کو دیا حج کر، کہنا پھر کریں گے۔ بچیاں تے ویا لئیے مولوی صاحب، 2 حج کے پیسے بیٹی کے جہیز میں لگتے ہیں، خدا کی قسم تجھے کس نے کہا جہیز دے؟ جہیز کی فرضیت نہیں، حج کی فرضیت ہے۔ ولیمے پر 400 آدمیوں کی دعوت کی فرضیت نہیں ہے، حج کی فرضیت ہے۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جس آدمی کے پاس حج کرنے کے پیسے ہوتے وہ حج نہ کرتا اور بغیر کیے مر جاتا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، نہ اس کے جنازے میں شامل ہوا کرتے تھے۔ کیا صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی حج کر کے نہیں آ رہا، کہتا بچوں کے لیے مکان بنا لوں، فرض کوئی نہیں، بچوں کے لیے کاروبار بنا لوں، ٹھیک ہے، اس کے مستقبل کے لیے ماں باپ کو سوچنا چاہیے، لیکن جب حج جیسا فریضہ اس کے اوپر فرض ہو جائے اور مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینی اس پر فرض ہو گئی ہو، تو میرے عزیزو اس کو چاہیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس اللہ مال کی فراوانی عطا فرما دے اسے سب سے پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جو نہیں کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، مجھے کیا پریشانی پڑی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے کہ جاؤ جا کے سارے وہاں جا کے اکٹھے ہو۔ لیکن مالک کائنات نے فرما دیا، فرمایا میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دے، کبھی میں اپنے بندوں کو اتقاب میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، اپنے بندے کو سجدے میں دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، اپنے بندے کو میں مسجد میں دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، صدقہ خیرات میرا بندہ کرتا ہے، خوش ہوتا ہوں میں، ہنستا کوئی نہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، پڑوسیوں کے حق پورے کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں۔ الہ العالمین، میں بندوں کو کیسے بتاؤں تجھے ہنسی کہاں جاتی ہے؟ فرمایا عرفات کے میدان میں حاجی احرام کی 2 چادریں باندھ کر جب میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر پروردگار عالم ہنسنے لگ جاتا ہے، اللہ کو ہنسی آ جاتی ہے۔ تہجد کا وقت ہو، بیوی سو رہی ہو، شوہر کی آنکھ کھل جائے اور اس کو اٹھ کے کہہ کہ اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، اگر بیوی کی آنکھ کھل جائے شوہر کو کہہ دے اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، اتنے کہنے پہ پروردگار عالم آسمانوں پر خوش بھی ہوتا ہے، یہ منظر دیکھ کر مالک کائنات ہنسنے بھی لگ جاتا ہے۔ کس بیوی کو کہیں گے، کس شوہر کو کہیں گے جو اس کمرے میں ناراض ہو کے سو رہا ہے، اس کمرے میں ناراض ہو کے سو رہی ہے اور شوہر سے کہتی ہے جتنے تسی پہ ہوندے اتھے میں نیند ہی نہیں آتی، ہاں اس کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں، اس کی جیب میں چیک بک کوئی نہیں، اس کی جیب میں ATM کوئی نہیں، اس کے پاس ڈالر پاؤنڈ کوئی نہیں، ریال کوئی نہیں، اگر خدا پاک کی قسم اس کی جیب میں پیسہ ہوتا تو انگاروں پہ لیٹنے کو تیار ہو جاتی۔ ہم نے ایسے مزاج والی عورت کا انتخاب کیا جو اس کے دکھوں کو نہیں دیکھتی، اپنے بندے کے سکھوں کو دیکھتی ہے۔ یقین جانو مزاج اس عورت کا لے کے گھر کے اندر آؤ جو مزاج اللہ نے اپنے نبی کی 4 بیٹیوں کو عطا فرمایا تھا، مزاج اس عورت کا لے کے آؤ جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، مزاج اس عورت کا لے کے آؤ جس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ گھر والا غریب ہے، مالدار کوئی نہیں، گھر والا یتیم ہے، پیسہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، عورت اتنی مالدار ہے کہ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں بج رہی ہیں، دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں، تکیے کے نیچے پیسہ، الماری میں پیسہ ہے، گھر کے اندر گڑھا کھود رکھا ہے، اس کے اندر
اندر پیسہ موجود ہے، گھر کے اندر پیسہ موجود ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، عشاء کی نماز کے بعد گھر میں کے ویڑے میں آ گئے، اب دیدہ ہو کے کھڑے ہو گئے، نبوت پر پریشانی کے آثار آ گئے، ماں خدیجۃ الکبریٰ پریشان ہو گئی، عرض کرنے لگی لگتا ہے مدینے پر کسی نے حملے کا کہہ دیا، لگتا ہے اللہ اکبر، لگتا ہے مکے پر کسی نے دشمنی مول لے لی، لگتا ہے کوئی حملہ آور داخل ہونے لگا۔ جب ساری باتیں سیدہ خدیجہ نے سوچ لی، پاک پیغمبر نے ہر چیز کا انکار کر دیا، خدیجہ مجھے بھوک بھی نہیں لگی ہے، خدیجہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، مجھے پیاس بھی نہیں لگی ہے، میرا آرام کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے۔ خدیجہ کہنے لگی ماں باپ میرے قربان ہو جائے، کملی والے بتا پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ فرمایا خدیجہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے نبوت والے ہاتھ یوں کر کے دونوں پھیلا لیے، فرمایا اے خدیجہ اس ہاتھ کے اوپر مال ہے، اس ہاتھ کے اوپر آمنہ کا لال ہے، اے خدیجہ تجھے انتخاب کرنا پڑے گا، یا مال لینا پڑے گا یا آمنہ کا لال لینا پڑے گا۔ بتا کیا کہتی ہے؟ یوں نہیں کہا جی نہیں مجھے آپ نے بنا کے نہیں دیا، یوں نہیں کہا جی میرے ابے دی کمائی ہے، یوں نہیں کہا جی میں جدی پشتی امیر ہوں، میرا داد کا بھی امیر ہے، میرا پرداد کا سکڑ داد کا بھی امیر ہے، میں تو خاندانی عورت ہوں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے خدیجہ کہنے لگی یہ تو مال کی بات ہے، کملی والے جسم کے ٹوٹوں کی بات کر، میں ٹکڑے کروانا پسند کروں گی۔ نبوت کی آنکھ میں آنسو آ جائے میری وجہ سے میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ روئے نا آپ، مجھے بتائیں کرنا کیا ہے؟ اے خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کا نبی اور مال ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے دیکھو، مال کمانا حرام نہیں، مال جمع کرنا منع نہیں، پتہ نہیں آگے کیسے حالات ہونے والے ہیں۔ عقل مند آدمی کہتا ہے یار تھوڑا بہت تھوڑا زیادہ مستقبل کے لیے بچا کے رکھو، لیکن میرے عزیزو کن کے پیروکار ہیں، کن کی ہم تابع داری کرتے ہیں، کن کی ہم اتباع کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم جن کے پاس کئی دن کھانے کو نہ ہوا کرتا تھا، اگر ایک دن مل جایا کرتا تھا اگلے ہفتے کا خیال بھی دل میں نہیں آیا کرتا تھا۔ اپنے گھروں کی حالت دیکھ لو، فریج بھرے پڑے ہیں، پیاز پڑے سر رہے ہیں، سبزیاں پڑی گر رہی ہیں، فریج کے اندر سالن باس مار رہا ہے، لیکن خیال ہے گلی کے اندر روڑی کے ڈھیر پہ پھک تو جائے گا لیکن پڑوسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو دعویٰ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ میں آج کے رسول اللہ کا غلام ہو۔ غلامی اس چیز کو کہتے ہیں، آج تم نے غلامی دیکھنی ہو خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ لو، کہنے لگی کملی والے آنسوؤں کو صاف کر، بتا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے، بتا دنیا لے کے کیا کرے گی؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہنے لگی 19 اونٹوں کا کھونٹے سے رسیوں کو کھول دے اور یہ نہ پوچھ کہاں بھیجنا ہے، ان کے رخ کو مدینے کی گلیوں کے حوالے کر دے، جس کے دروازے پہ چلے گا کوئی صاحب خانہ اس کی رسی کو پکڑے گا، وہ اونٹ کا مالک ہو جائے گا۔ خدیجہ اس پہ تقاضا نہیں کرے گی۔ حضور علیہ السلام پر کے چہرے پہ ہلکی ہلکی سمائل آ گئی، رحمت والے نبی کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی، پاک پیغمبر کے لب مبارک کھلنے لگ گئے۔ سونے اور بتا کیا بات ہے؟ اب بھی راضی ہے؟ فرمایا نہ خدیجہ، اللہ اکبر، بکریوں کے ریوڑ کا کیا کرے گی؟ بکریوں کا ریوڑ بھی میسرہ سے کہہ کے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کملی والے بتا اب کیا کرے گی؟ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ تیرے گھر کے کونے میں 40,000 روپیہ پڑا تھا، جب میں عشاء کی نماز کے لیے گیا تو میری نظر پڑی تھی، اے خدیجہ سانسوں کا خبر کوئی نہیں، صبح کی پتہ کوئی نہیں کہ سورج دیکھ سکوں، 40 دینار درہم کا کیا کرے گی؟ اسے آگے بھیج دے کام آئے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے 40,000 لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیے اور رحمت دو عالم ہنستے ہنستے رونے لگ گئے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی ماں باپ قربان ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اپنے تن کا کپڑا یوں کر کے ہاتھ میں کر دیا، اپنے گلے میں یوں کر کے ہاتھ ڈال لیا کہ کملی والے یہ شلوار بچی، یہ چادر بچی، یہ کرتا بچا ہے، اگر آپ اشارہ کر دے خدیجہ یہ بھی دینے کو تیار ہے۔ نبوت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ تو نے اتنا دے دیا، آگے دینے کی گنجائش کوئی نہیں۔ یہ پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہے، خدیجہ تیرے دینے پر پروردگار عالم تجھے سلام کر رہا ہے۔ ایسی عورت لاؤ گھر کے اندر جو تمہارے دکھوں میں رات کو اٹھے اور تمہاری پیاس کو بجھا سکے۔ ایسی عورت گھر کے اندر لے کے آؤ جو تیرے بچوں کا مستقبل بنا سکے، تیرے بچوں کو بایزید بستامی بنا سکے۔ باپ کہتا ہے بالوں کی حالت کیا ہے؟ ماں کہتی میں کیا ہے نا تینوں کی ہے، رکھن دے منڈے دا چاہ۔ باپ کہتا پڑھن نہیں گیا، سیرج پیڑ سی تینوں کی ہے، بڑے تو میں نے میوے دیسی گھیو دی روٹی کھوائی ہے، جے کھواوے گا کوئی نہیں دیکھی جائے۔
ماں اپنی اولاد کو اللہ شہری دے رہی ہے، خبردار خبردار خبردار، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ خبردار بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو مت ڈانٹا کرو۔ اگر آپ بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹو گے ہو ہی نہیں سکے گا کہ بیٹا ماں کی تابع داری کرے گا، اور بیوی کو چاہیے خبردار اپنے شوہر سے تو تڑاک اپنی اولاد کے سامنے نہ کیا کر، اپنی اولاد کے سامنے تو دور کی بات رات کے اندھیرے میں نہ کیا کر، اپنی سلیپنگ روم میں نہ کیا کر، اپنے بیڈ روم میں بھی اپنے شوہر کو نہ ڈانٹا کر۔ خدا کی قسم ہے اگر تیرے شوہر کی طبیعت کے اندر کمی آ گئی، تیرے شوہر کی طبیعت میں غصہ آ گیا اور اس نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے اللہ کی غیرت کو للکارا، رب کعبہ کی قسم خدا سہاگ بھی اجاڑ کے رکھ دے گا، در در پر برتن مانجنے پر خدا مجبور بھی کر دے گا۔ گھروں کی حالت سواری ہے۔ ہمارے سے بڑا کوئی عقل مند ہوگا، ہمارے سے بڑا عقل مند کوئی بیوقوف ہوگا؟ بھائی اسلم مجاہد صاحب ہمیں کون عقل مند کہے گا؟ ہم نے کتوں کو تو باندھ کے رکھا ہوا، اولاد کو فالتو چھوڑ رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرا بیٹا رات 12 بجے کہاں ہے، مجھے نہیں پتا میرا بیٹا صبح 4 بجے کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا پورا دن گزر گیا، میرا بچہ کہاں دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے، 4 دن بچے گھر میں روٹی نہیں کھاتے، مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں کھا کے آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا میرے بچے کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے۔ خدا کی قسم پہلے باپ ہوا کرتے تھے، رات کو بچوں کے اٹھ کے منہ سونگا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو سونگا کرتے تھے، ان کی جیبوں کی تلاشی لیا کرتے تھے۔ اب لاؤ ایسی اولاد جو باپ کتنی فرما بردار ہو، اور لاؤ ایسا باپ جو اپنی اولاد کا اتنا خیر خواہ، نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ میرے عزیزوں پہلے خدا کی قسم ہے مجھے بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت تھی، میری ماں پکھے کی ڈنڈی میرے ہاتھ پہ مارا کرتی تھی، کبھی کان پر یوں کر کے ڈنڈی سی کاٹ لیا کرتی تھی۔ یقین جانو اگر ماں میرا پیریڈ نہ لیتی، میرے مستقبل کا پیریڈ نہ لیتی، ماں میری کلاس میں حاضر نہ ہوتی، تو پھر میرے مستقبل کا فیصلہ کون کرتا؟ آج ممبر پر بیٹھ جانا یہ علم و تقوی کا کمال نہیں، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ اپنے گھر کو دیکھو، 10 حج کر کے آئے ہوئے ہیں، بیٹا ایسے کام کر رہا ہے کہ سارے حج منہ پر مارے جا رہے ہیں۔ بات میری کہیں اور نکل گئی، اللہ اکبر، شکوہ ہو جائے گا۔ 2 باتیں جو میں نے آپ حضرات سے کہی ہیں، اپنی اولاد کو قابو میں کرو۔ آج جمعے کی نماز جب 2-2:30 بجے پڑھ کے اپنے گھر چلے جاؤ گے، اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور کہو بیٹو میں تیرے سے پویم نہیں کہتا کہ مجھے بتا، میں ٹوینکل ٹوینکل نہیں پوچھتا تو مجھے بتا، میں تیرے سے 10ویں 11ویں کا میں تیرے سے پہاڑا نہیں پوچھتا، 10ویں کا پہاڑا نہ سنا، 1-2 کا پہاڑا نہ سنا۔ اے میرے بچے مجھے انگلش کی مجھے یہ سمری نہ سنا، مجھے یہ فقرہ اردو کے اندر یا انگلش کے اندر نہ سنا، بلکہ مجھے جنازے کی دعا سنا۔ تجھے میرے مرنے کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا آتی ہے کہ نہیں؟ جب تیرا بچہ ہنس کے دکھا دے تو سمجھ لے کمرے میں معاملہ سوکھا، مرنے کے بعد قبر میں معاملہ اوکھا ہے۔ اپنے بچوں کو جنازے کی دعا یاد کراؤ تاکہ ہمارا بچہ جنازے کی دعا پڑھ سکے۔ علموں پہ بچہ گریجویٹ کر رہا ہے، فلاں اکیڈمی پہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، فلاں کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، بچے کو قرآن بھی پڑھا ہے، ہاں استاد جی آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ خدا کی قسم جو میں آپ کی میری مستقبل کا فیصلہ کرے یہ کتاب ہے، آپ کی میری رہنمائی کرے یہ کتاب ہے، آپ کو مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے یہ کتاب قرآن کریم ہے، آپ کو مجھے دنیا آخرت میں کامیابی کے خزانے راستے بتائے یہ قرآن کریم ہے، جس کو پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ کوئی نہیں۔ اور وہ نصاب، اللہ اکبر، اگر مغروری آ جائی، ڈاکٹر کے اندر مغروری آ گئی، انجینئر کے اندر اس علم کا تکبر آ گیا، میرے عزیزوں سائنسدان کے اندر تکبر آ گیا، پائلٹ وکیل جج کے اندر اس علم کا تکبر آ گیا، تو پھر وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ رب کعبہ کی قسم یہ علم قرآن کا تکبر نہیں سکھاتا، یہ عاجزی سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ میرے عزیزوں اللہ اکبر، میرے عزیزوں یہ تکبر نہیں سکھاتا، یہ بالمؤمنین اخوان انما المؤمنون اخوان، یہ علم عاجزی سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک امیروں کا حج ہے، جس کے پاس پیسہ وہ حج کرنے کے لیے چلا جائے، عبدالحنان کہے گا میں 12 لاکھ کہاں سے لے کے آؤں، میرا یہ نمازی کہے گا میں 10 لاکھ کہاں سے لے کے آؤں، کوئی کہے گا میں 8 لاکھ کہاں سے لے کے آؤں۔ اللہ کی قسم عصر کی نماز میں حج کر لینا، عصر کی نماز میں حج کر لینا، میرے عزیزو عصر کی نماز میں حج کر لینا۔ مولانا وہ حج کیسے کروں؟ فرمایا
جب اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑ جائے اس وقت وضو کر لینا اور وضو کر کے بس نماز کے لیے تیار ہو جانا۔ اللہ اکبر، وضو کرے گا، احرام باندھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، پھر چل کے خدا کے گھر کی طرف جایا جاتا ہے۔ فرمایا جب احرام باندھ کر، جب وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے گا اور خدا کے گھر کی طرف آئے گا، ایسا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غریبوں کا حج ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غریبوں کا حج کیا ہے؟ فرمایا دو ناراض بھائیوں میں صلح کرا دے، تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یا تو پنچایتی کو دیکھ لو، کبھی چھوٹے کو فون کرتا ہے، کہتا ہے فکر نہ کر میں تیرے نال ہاں، کبھی بڑے کو فون کرتا ہے، کہتا ہے فکر نہ کر میں تیرے نال ہاں، کبھی بڑے سے کہتا ہے یار میں کس طرح سمجھاواں، کبھی چھوٹے سے کہتا ہے یار میں کس طرح سمجھاواں، او بھی تیرا بھائی ہے، اکو پیو دی نسل ہو، اکو خون ہو۔ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم یہ طریقہ کوئی نہیں، بلکہ دو میں صلح کرانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولنا شریعت اجازت دیتی ہے، کائنات کا نبی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر بھائی بھائی میں اختلاف پڑ جائے، ایک بھائی دوسرے سے کہہ دے یار نہیں اللہ کی قسم وہ تیرا بھائی ہے، تیرا ساتھی ہے، بچپن میں تیرا ساتھ نبھایا، جوانی میں تیرا ساتھ نبھایا، بڑھاپے میں تیرے ساتھ رہا، غمی میں تیرے ساتھ رہا، وہ چھڑ دے یار جان دی کر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دو کو گلے ملا دے گا پروردگار عالم اسے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہے کوئی تیار ہے اس کو حج کرنے کے لیے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، بھتیجا چاچا سے پہل کرے گا، ماما بھانجے سے صلح کرنے میں پہل کرے گا، بڑا چھوٹا بڑا بھائی سے پہل کرے گا، بہن بھائی سے صلح کرنے میں پہل کرے گی، بھائی بہن سے صلح کرنے میں پہل کرے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا قیامت کے دن وہ سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا کسی کو سنا کے دیکھ لو، کہتا چھڑ یار تو چلا جاوی میری دیکھی جاؤ گی، میں نے دسو میں نے دنیا دے اندر کی ملے گا۔ اللہ کی قسم میں میرے عزیزو، میں کسی کی طرف بات نہیں کر رہا، مجھے کیا سروکار تمہارے کاروبار سے، مجھے کیا سروکار تمہاری رشتہ داری سے، لیکن یہ ممبر پر بیٹھ کر صرف نبی کی ولادت سنانا مقصد نہیں ہے، ممبر پر بیٹھ کر میرا سنانا مقصد نہیں ہے، ممبر پر بیٹھ کر گھریلو معاملات کی طرف نظر دوڑاؤ۔ خدا کی قسم بھائی بھائی کے آنسو کی قدر کر لے، اولاد ماں باپ کے رونے کی قدر کر لے، بیوی خدا کی قسم تمہیں کس نے کہہ دیا او میرے یارو میرے ویرو، اپنی بیوی کو اپنی زندگی کا ہم سفر سمجھو، اپنی بیوی کو اپنی زندگی کا ہم ساتھی سمجھو، اپنی بیوی کو اپنے غموں کی خوشیاں سمجھو، اپنی بیوی کو اپنے گھر کی رونق سمجھو، اپنے بیوی کو میرے عزیزوں کمٹمنٹ کر کے نہ لے کے آؤ، اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھو گے نہ گھر رہے گا نہ گھر والی بچے گی، جس دن جیون ساتھی سمجھ لو گے رب کعبہ کی قسم اولاد بھی بن جائے گی، گھر کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہر وقت ڈانٹ سے کام ہوتا ہے؟ چولہے کے آگے بیٹھی تیرے لیے، گرمی کے اندر تو جامع عثمانیہ میں اسی والے روم میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے پوچھ جو لکڑیوں کی چولہے کے آگے بیٹھی ہے، گیس ختم ہو گئی، یہ کہتی جی باہروں جا کے روٹی کھا لے مینو تیری کی پئی ہے، نہیں کہتی نہ جی نہ پہنے سویر دے گئے ہوئے نے، اللہ اگر پتہ نہیں کچھ کھادا کچھ پیتا کوئی نہیں، کبھی یو پی ایس چلائے گی، کبھی سلنڈر استعمال کرے گی، کبھی لکڑیوں کا چولہا لے گی، یا کسی نہ کسی طریقے سے، حتیٰ کہ خدا کی قسم اپنی غیرت بچانے کے لیے رات کو بھوکی لیٹ جائے گی، لیکن تیرا پیٹ بھرنے کے لیے پڑوسی سے روٹی آن کے لے آئے گی، اسے اپنی زندگی کا جیون ساتھی سمجھو۔ خدا کی قسم اگر تیرے جنازے پر اس کے ہاتھ اٹھ گئے، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، نماز والا پرچہ عبد الحنان کے پاس آئے گا، روزے والا پرچہ عبد الحنان کے پاس آئے گا، زکوٰۃ والا پرچہ عبد الحنان کے پاس آئے گا، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا عبد الحنان کے پاس آئے گا، لیکن جب اخلاق والے پرچے کی بات آئے گی، تیرا کردار کیسا تھا، تیرا اخلاق کیسا تھا، خدا کی قسم بایزید بستامی سے نہیں پوچھا جائے گا، حضرت علی حجویری سے نہیں پوچھا جائے گا، عبد الحنان صدیقی سے نہیں پوچھا جائے گا، عالم فاضل سے نہیں پوچھا جائے گا، میرے پاس میری بیوی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، کہے کہ نماز کا جواب یہ دے گا، روزے کا جواب یہ دے گا، حج کا جواب یہ دے گا، اس کے اخلاق کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ گھر کے اندر کیسا تھا، باہر تو کارن میٹنگ کیا کرتا تھا، ہر ایک کو جیب میں سے پیسے نکال کے دیا کرتا تھا، کسی کے گھر میں آٹا پہنچایا کرتا تھا، کسی کو سبزی لے کے دے دیا کرتا تھا، کسی کو فروٹ لے کے دے دیا کرتا تھا، گلی میں سے گزرتا تھا، لوگ سلیوٹ کیا کرتے تھے، لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے، سلام علیکم کہا کرتے تھے، اور اس کے منہ پر کہا کرتے تھے حاجی صاحب میرے بچے بھی تیرے لیے دعا کرتے ہیں، حاجی صاحب جھولیاں بھر بھر کے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن گھر کے اندر یہ کیسا تھا؟ بتا بچے اس کے ساتھ کیسے تھے، بیٹیوں کے سر
سر پہ ہاتھ رکھتا تھا یا بیٹیوں کو دیکھ کے کہتا تھا پڑھ دی کہڑا نحوست والا دن سی تسی جم پئیاں تسی میرے کھاتے پہ گئیاں. اللہ اکبر. یہ بچیاں ابو کہنے کو ترستی تھی, باپ کے نام سے بیٹی سننے کو ترستی تھی. عید والے دن بھی یہ سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا کرتا تھا. بیوی سے آج تک اس نے ہنسنے کس کے بات نہ کی. اللہ پوچھیں گے بتا گھر میں کیسا تھا؟ اگر تیری بیوی نے آنکھ کے نیچے آنسو نکال کے دکھا دیا تو 70 سال کی عبادت خدا منہ پر مارنے پہ دیر نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام نے نبوت والے دونوں ہاتھ اٹھائے, آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. او لوگو تم میں سب سے بہترین نمازی کوئی نہیں, تم سے سب میں سب سے بہترین وہ نہیں جو راتوں کو تہجد پڑھے, تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو مدرسے کے طالب علموں کو کپڑے بنوا کے دے, تم میں سب سے بہترین وہ نہیں جو میرے مدینے میں آ کے بیٹھ جائے. فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. وانا خیرکم لاہلی. او لوگو مجھے دیکھو, میں محمد کے پاس ایک گھر والی نہیں بلکہ 9 گھر والی ہیں. جاؤ جاؤ کسی کا دروازہ بجا کے دیکھ لو, ہر گھر سے خدا کی قسم بد دعا نہیں آئے گی, محمد کا چہرہ دیکھ کے ہر گھر سے دعا آئے گی. جاؤ اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھو, بیوی کہتی ہے سب چنگا ہے لیکن بس کی کرا غصے دے بڑے پیڑے نے. اللہ اکبر. خبردار, اس ہاتھ کو غصہ آوے اپنی جیب میں ڈال لے, پیچھے باندھ لے. کسی غریب کی بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی امیر کی بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا. خدا کی قسم اگر اللہ کو غصہ آ گیا ان ہاتھوں کے اندر گناہوں والا نامہ مال تو آئے گا, حضور کے حوض کوثر والا پیالہ نہیں آئے گا. کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو کتنا بڑا باکردار ہو, لوگ تجھے تھپیڑے ماریں گے, لوگ تجھے گالیاں دیں گے. کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے ساتھ جسم ٹچ کر دے, کسی کا کپڑا پکڑ لے, کسی کو آنکھ کا اشارہ کر لے, لوگ تجھے دلہ کنجر کہیں گے. لیکن اللہ اکبر اپنی بیوی کی طرف پیار سے دیکھے گا, خدا کی قسم اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اپنی بیوی سے پیار سے گفتگو کرے گا, پروردگار عالم دنیا کے اندر تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. او میرے ویرو, کاروبار سیکھنا ہو, اللہ اکبر. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضرت جی دعا فرماؤ, نوا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا دعا میں نہیں کروں گا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا پہلے بتا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اگر تیرا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا تو پھر کاروبار کر, بندوں کی خیر خواہی کا جذبہ آئے گا. اگر خدا کے ساتھ تیری بنی ہوئی نہیں, پھر تیرے ہاتھ کے اندر جذبہ نہیں آئے گا, تو دھاری تلوار آئے گی. اور لوگوں اس وقت اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا لو, اس وقت اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا لو. آپ کو پتہ ہے کسی کے لیے باپ دعا کرتا ہے, کسی کے لیے پیر دعا کرتا ہے, کسی کے لیے استاد دعا کرتا ہے, کسی کے لیے عبد الحنان دعا کرتا ہے, کسی کے لیے نمازی دعا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا حال کیا, ہمارا مقام کیا. ہمارا دادا ہمارے لیے دعا کر کے جا رہا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر کیا کہہ رہا ہے, رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اللہ اکبر. یا اللہ میری اولاد قیامت تک آنے والے, اللہ کوئی کاروبار سیکھ کے آئے گا. واہ ابراہیم, آپ نے کون سی ذہانت کا وہاں مظاہرہ کیا. یا اللہ کوئی کاروبار سیکھ کے آئے گا اور آ کے کہے گا حج کس طرح کرنا ہے, احرام کس طرح باندھنا ہے. اللہ اکبر. عورت کو ساڑی باندھنی آئے گی, احرام باندھنا نہیں آئے گا. مرد کو دھوتی پاجامہ پینٹ باندھنی آئے گی, ٹائی لگانی آئے گی, احرام باندھنا نہیں آئے گا. حاجی صاحب دیکھو صحیح ہے, مولوی صاحب دیکھو صحیح ہے. ہاں اب مولوی کی ضرورت آپ کو پڑی. حاجی صاحب عمرہ کرو گے تو مینوں نہ رکھیا جے. حاجی صاحب ذرا زور دی پڑھو تاکہ مینوں بھی سنائی دے دے. اللہ اکبر. فرمایا وارینا مناسکنا وتب علینا. اللہ ان کو ارکان حج سکھا دے, ان کو بیت اللہ میں آنے کا طریقہ سکھا دے. میرے گھر کے سامنے, جب تیرے گھر کے سامنے اللہ اکبر یا کے کھڑے ہوں گے, خدا کی قسم کوئی ماربل کی فیکٹری کو, کوئی مکان کو, کوئی کوٹھی کو, کوئی پلازے کو دیکھ کے کہتا ہے بڑا سونا کن نے بنایا. جب خدا کے گھر کی طرف نظر پڑے گی سونا سونا تو بعد میں کہنا. فرمایا او میرا امتی, فرمایا میرے بابے نے ایسی کاراگری کری, میرے بابے نے ایسا انجینئر کا کام کیا, میرے ابا ابراہیم نے, میرے بھائی اسماعیل نے ایسا خدا کا گھر مٹی کے گارے سے اور پتھر پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا. اس گھر کی عظمت کا کیا کہنا. فرمایا حاجی حرم میں داخل ہو, یوں کر کے نگاہ اٹھا, جو پہلی دعا زبان پر آئے گی اللہ اس گھر کی برکت سے دعا قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. یہ گھر ہے. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. جس کو کہہ دیا کہ دنیا کی سرزمین پہ پہلا یہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, یہ پاسباں ہمارا.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. میرا حبیب مدینہ شریف تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف تجد یا بلال. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں آپ کا حال پوچھوں، آپ میرا حال پوچھے بلال تیرا کیا کہنا. اللہ اکبر. ماں عائشہ تیرا حال پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر. مینو بخار آوے قاری عتیق صاحب فون کریں گے، بھائی اسلم فون کریں گے، چودھری امان اللہ صاحب فون کریں گے، مولوی صاحب سنیں تسی بیمار ہو بتاؤ، بھائی اسلم فون کرے گا، اشرف فون کرے گا بتاؤ کیا حال ہے، یا ایوب فون کرے گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. بلال بخار میں تڑپ رہا ہے. ماں عائشہ کو فکر ہوئی، پتہ ہے پیغمبر کا رازدان ہے، ہر دفعہ وقت بوئے پہ بیٹھنے والا ہے. یہ وہ بلال ہے جس نے چمڑے اتروا دیے، نبی کا ساتھ نہ چھوڑا. اللہ، یہ وہ بلال ہے. اللہ اکبر. حضور نے روتا اس کو دیکھا، رحمت والے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا امیہ سینے پر چھلانگے مار رہا ہے، ابو جہل پیروں کی تلیوں پہ درے مار رہا ہے، اور ایک میرے عزیز و مکے کا غافر بلال کے بالوں کو پکڑ کر سر زمین پہ مار رہا ہے. حضور نے دیکھا، آپ کی رونے کی آواز بلال کے کان میں پہنچی، اور بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آسمان کی طرف کہا اللہ میرے بلال پر رحم کر دے. بلال سائیں نے دیکھا، اللہ اکبر. حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے سائیاں آپ میری وجہ سے رہے. فرمایا بلال، فرمایا کملی والے ہنجو صاف کر لو، یہ تو ان کو رو کے دکھا رہا ہوں، کملی والے آپ کو کیا پتا. اللہ اکبر. درہ مکے کا امیہ مارتا ہے، خدا مجھے جنت کا نظارہ کرا دیتا ہے. کملی والے پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں. کملی والے بلال نے ہاتھ پیر بندھے ہوئے اپنے یوں کر کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. کملی والے جاؤ جاؤ اندر جا کے بیٹھ جاؤ، ماں عائشہ کے ساتھ بیٹھو، جاؤ اماں ام سلمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھو. دین اسلام کی فکر کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم ہے جس نے بلال کو کلمہ پڑھا کر تیرا غلام بنا دیا، جب تک بلال کے سانسوں میں سانس رہے گا اسلام کا جھنڈا قیامت کی صبح تک بلند ہوتا رہے گا. کون کہتا ہے پاکستان ہم نے بچایا؟ کون کہتا ہے اسلام ہم نے بچایا؟ اسلام تو محمد کے بلال نے بچایا ہے، اسلام تو محمد کے عبداللہ بن مسعود نے بچایا ہے. اسلام تو میرے عزیزو ہم نے ڈالر سمیٹ کر اسلام لٹا دیا، محمد کے حمزہ نے ٹکڑے کرا کر اسلام بچا دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا تیرے میرے عملوں کا مول نہیں لگے گا، نبی کے حمزہ کے ٹکڑوں کا مول لگے گا. اللہ اکبر. مجھ سے پوچھا جائے گا کم عمر کا فیما افنا، کہ تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، جوانی کے لمحات نے کہاں گزارے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کے آیا، علم کس کے لیے پڑھا تھا، کیا کیا تھا. جب نبی کا چچا حمزہ آئے گا اللہ مال کا نہیں پوچھے گا، بلکہ اے نبی کے چچا بتا تیری آنکھیں کہاں گئی ہیں، تیرے ہونٹ کہاں گئے ہیں، تیری ناک کہاں گئی ہے. نبی کا چچا جب بولے گا حضور فرمائیں گے چچا تو نہ بول، وکالت میں کروں گا. اللہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب احد کے منظر میں، احد کے میدان میں میں چاچے کے ٹکڑوں کو اٹھا رہا تھا. کمل اللہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے اس ٹکڑوں کو اٹھا کے میں نے گٹھڑی میں بند کیا. میں نے ربا تجھے پکار کے کہا تھا یا اللہ اگر مجھے پھپھی کا غم نہ ہوتا میں چچا کے ٹکڑوں کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتا. قیامت کا دن ہوتا کہ ایک ٹکڑا ادھر سے آتا ایک ٹکڑا ادھر سے آتا. ربا تو پوچھتا جاتا، حمزہ ہنس ہنس کے مسکراتا جاتا، محمد جھولی پھیلاتا جاتا، اللہ تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جاتا. اللہ ہم نے بتایا اسلام کہاں؟ اسلام گھر میں، دکان میں، بازار میں ہے کہیں نہیں. اللہ اکبر. جاؤ جاؤ میرے عزیزو، خدا برکت دے وے. جاؤ جاؤ میرے عزیزو، جاؤ جاؤ، اللہ تمہیں حاضری دے، پیسہ دے. اور میرے عزیزو پیسہ نہیں بھی ہے تب بھی خدا سے دعا کر لو اللہ اگلا سال ہمیں یہ دن وہاں نصیب فرماوے. اللہ اکبر. وہاں کی کھجوروں کا ناشتہ ہو، وہاں کے زمزم کے مشروبات ہو. رب کعبہ کی قسم وہاں کی کھجوریں کھاؤ گے دنیا کی طرح طرح کی ایٹ میں بھول جاؤ گے. وہاں کا زمزم اگر نصیب ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے مشروبات بھول جاؤ گے. پھر میرے عزیزو ایک سفر وہاں سے اللہ اکبر عرفات کے میدان کا آئے گا، مینا میں قربانی کا آئے گا. اگلے جمعے عرض کروں گا پھر ایک سفر آپ کو مدینے کا نصیب ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا او لوگو یہاں تم چلتے ہو، لو چلتی ہے، گرمی چلتی ہے، ہوا کے تھپیڑے منہ پر پڑتے ہیں، لوگ گنڈاسا باندھ لیتے ہیں، آنکھ پہ چشمہ لگا لیتے ہیں، مٹی اڑتی ہے پیر محل کے روڈوں سے آنکھوں پہ پڑتی ہے، اترتے ہی کپڑے جھاڑتے ہیں. فرمایا خبردار، تیرا پیر محل اپنی جگہ، تیرا لاہور اپنی جگہ، حافظ آباد اپنی جگہ، لیکن میرے مدینے میں آئے گا ہوا چلے گی، چشمہ بھی اتار دینا، ہوا چلے گی، گرمی سے بچنے کے لیے، دھوڑ مٹی سے بچنے کے لیے چادر بھی اتار دینا، اپنے گریبان کا بٹن بھی کھول دینا. حتیٰ
حتیٰ کہ جو مٹی مدینے کی ہوا کے ذریعے تیرے کپڑوں پہ پڑے خبردار انہیں اتارنا نہ۔ اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام، فرمایا جس کو مدینے کی مٹی پڑ جائے گی اس پر اللہ کوڑ کی بیماری کو حرام فرما دے گا۔ فرمایا اسے کبھی کوڑ کی بیماری نہیں آئے گی، اسے فالج کا مرض نہیں آئے گا، اسے چھوت کی بیماری نہیں آئے گی، اسے اللہ اکبر برس کا مرض نہیں آئے گا۔ جسے مدینے کی مٹی لگ گئی اس پر اللہ بیماریوں کو حرام کرتا ہے، جسے مدینے والے کا سینہ لگ جائے اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں مدینے میں جانا، کیف تجد یا بلال، سنا دو کہ بس بات ختم کر دوں جلدی جلدی بھائی، اے نہ کہ جمعہ لیٹ ہو گیا، بس آخری بات، مجھے بڑی سختی ہوتی ہے کہ جلدی ٹائم پہ کیا کرو، لیکن پتہ نہیں جب یہاں بیٹھتا ہوں تو میرا تعلق جامعہ عثمانیہ سے نہیں رہتا، میرا تعلق مدینے والے سے جڑ جاتا ہے، نہ پھر وہاں وقت کا پتہ لگتا ہے، نہ اپنی قدر کا پتہ لگتا ہے، پھر زبان پر پھر میرے عزیزوں آنکھوں میں مدینہ بس جاتا ہے، زبان پہ مدینے والے کا ترانہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیف تجد یا بلال، ماشاء اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما عائشہ، کسی کا حال کوئی پوچھ رہا ہے، ماں عائشہ بخار چڑھا ہوا، لت پت پڑا ہوا ہے، ماں عائشہ بلال سونے کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا غلام ہے، ماں پوچھ رہی کیا حال ہے؟ روٹی تو نہیں کھانی، پانی تو نہیں پینا، دودھ تجھے لا کے دے دوں؟ بلال کیف تجد یا بلال، کہنے لگے اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہ ہلاک کر دے مشرکین کو، اللہ ہلاک کر دے کافروں کو جنہوں نے ہمارے سے مکہ چھڑا دیا۔ اما کہندی بلال خیر ہوئے، تیری خبر جا کے میں حضور کو دیتی ہوں۔ اتنے میں بابے صدیق کا گھر نظر آیا، اما بوا کھڑکا کے اندر تشریف لے گئی، ابا بھی بخار میں لت پت پڑے ہوئے تھے، اور جا کے کہا ابا کیف تجد، ابا جان اے میرے ابا کیا حال ہے؟ اللہم لعن الکفر والمشرکین، اللہ لعنت کرے مشرکین پر اور کافروں پر جنہوں نے ہمارے سے ہمارا گھر چھڑا دیا۔ ماں عائشہ دونوں دے دکھڑے لے کے حضور کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ ابا بھی تڑپ رہا ہے، اللہ کے نبی میرا بلال بھی، تیرا بلال بھی تڑپ رہا ہے، بخار میں لت پت پڑے ہیں، کیونکہ یثرب کی زمین وباؤں کی زمین تھی، برا زمین تھی، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن میرا نبی جب مدینے میں آیا تو انزل شفا ارض شفا، کہ مدینے کی زمین شفاؤں کا مرکز بن گئی۔ آپ نے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے سارے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز و رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے سامنے آئے، فرمایا میرے صحابہ ذرا اپنا منہ کھولو، صحابہ اکرام نے منہ کھول لیا، رحمت والے نبی نے بھی اپنا منہ کھول لیا، آپ نے فرمایا شہادت والی انگلی کرو، صحابہ اکرام نے بھی شہادت والی، پھر آپ نے اپنا لعاب اپنی زبان اپنی انگلی پہ لگایا، فرمایا صحابہ تم بھی لگا لو، صحابہ اکرام نے مٹیل پر میرے عزیز و لعاب زمین زبان پر ہاتھ انگلی لگائی، آپ نے فرمایا مدینے کی مٹی پر یوں کر کے لگا دو، صحابہ اکرام نے مدینے کی مٹی کو یوں کر کے لگایا، فرمایا صحابہ اس مٹی کو چاٹ لو، اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے اس مٹی کو چاٹا، حضور نے فرمایا مبارک ہو، میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس مٹی کو میں اتنی برکت دے دی، کیونکہ میرے عزیز و حضور نے دعا کی اللہم حبب الینا المکہ کما اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الی المکہ، اے اللہ جس طرح تو نے اللہ مکے کی محبت ڈالی ان کے دلوں میں اللہ میرے مدینے کی محبت بھی ڈال دے، یا اللہ مدینے میں برکت کی دعا میرا دادا ابا ابراہیم کر کے گیا، مدینے میں برکت کی، مدینے کی برکت کی دعا میں کر رہا ہوں۔ جبرائیل ہے محبوبہ، اور چیزیں ہو رہے، بات ڈالر کی نہیں، بات پاؤنڈ کی نہیں، بات پیسے کی نہیں، کرنسی ریال کی نہیں، میرے محبوبہ تیری دعا عرشوں کو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرشوں پہ چلی گئی۔ رب اعلان کر رہا ہے دنیا والے پیسہ لے کے آئیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، خدا مدینے کی کھجوروں میں کمی آنے نہیں دے گا۔ اللہ تیرے مدینے میں برکت ڈال دی، مال میں برکت آ گئی، جوانی میں برکت آ گئی، کھجوروں میں برکت آ گئی، فروٹ میں برکت آ گئی۔ جا مدینے والے پیغام دے دے، جو میرے مدینے میں آ کے اپنا مدفن بنائے گا اس مٹی کی برکت سے اور میری برکت سے، اس کو اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دے گا۔ جاؤ اللہ آپ کو مجھے مدینے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا عزیزو یہ پیسہ کس کام آئے گا؟ مکان تو بن جائیں گے، ادھورا مکان بیٹا بنا دے گا، دکانیں بن جائیں گی، لیکن میرے عزیزو پیسہ ہے، قبول کروا لو، اللہ وجود بھی قبول کر لے، پیسہ بھی قبول کر لے، اس پیسے سے اس وجود سے اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ مکے کی حاضری نصیب فرما دے۔ دعا کر لو میرے عزیزو، کیا پتہ یہ قبولیت کا وقت ہو، اللہ ہمیں آنکھوں سے مکہ بھی دکھا دے اور مدینہ بھی
بھی دکھا دے اللہ، کل لے نہ جائیے، پورے خاندان کے ساتھ جائیں، بچے بھی لے کے جائیں، بیوی بھی جائے، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی ماں کو بھی لے کے جاؤں، لیکن بابا تم مانگو، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، اور بابا باپ کو ساتھ لے جانے کی دعا تم مانگو، ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اور جن کے ہیں حج نہ کرے کرو اللہ ایک باری مینوں حج کرا دے، بلکہ یوں کہ اللہ ایک دفعہ سانو کٹھیا ماں ابا سمیت حج کرا دے، ایک دفعہ خدا کی قسم ہے، اوے لوگو وہاں جاؤ گے حج کا ثواب ملے گا، جہاز کی سیٹ پر ماں باپ بیٹھے ہوں گے، ادھر ابا ہوگا ادھر اماں ہوگی، ماں کو دیکھ کے مسکراؤ گے خدا تب بھی حج عطا فرمائے گا، باپ کو دیکھ کے مسکراؤ گے خدا تب بھی حج عطا فرمائے گا۔ اللہ اس گھر کا بھی ہمیں بار بار نہیں، دن کے اندر 5 مرتبہ تو حاضری نصیب فرما دیا کر، اور اللہ جب حج کا مہینہ ہے مولا پیسہ نہ دیکھنا، ہمارے دلوں کی طرف دیکھنا، اللہ اپنا گھر بھی دکھا دینا، اپنے نبی کا در بھی دکھا دینا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔